سر آج کل مہنگائی کا جو حال ہے، ہر چیز پرائز آسمان پہ ہے. اس میں غریب آدمی جس کے 2-3 بچے ہوں، سیلری 25-30 ہزار روپیہ ہو، وہ کیا کرے، کیسے گزارا کرے؟ کافی لمبا سوال ہے. اچھا دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. میں سالہ سال سے یہ چیز دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے، اور لوگوں کو کوشن کرتا آ رہا ہوں، اور انٹرپرینیورشپ پڑھاتا آ رہا ہوں، اور یہاں تک کہ اپنے بزنس کو بھی میں نے ٹرانسفارم کیا تھا، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ سیلریز کا کلچر یہ نہیں چلے گا. بیسیکلی تو میں پبلک اکانومسٹ ہوں، مجھے اس کی سمجھ آ گئی گیم کیا پلان اور اس میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے میں کتنے سالوں سے ایک بڑی کلیئر کٹ میرا ایک سٹینس ہے کہ جناب اپنا کام کرنا چاہیے. اب آپ اس کو ماڈرن زبان میں اب انٹرپرینورشپ کہتے ہیں، سٹارٹ اپس آ رہے ہیں، اس پہ ادارے بن گئے ہیں جو اس کو پروموشن کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان بھی اب جابز نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، تو اس کو پروموٹ کر رہی ہے. لیکن میں کافی عرصے سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں. اب آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی پچھلے پروگرامز میں بھی بتا دیا. انٹرپرینر بنا کیسے جاتا ہے، کام شروع کیسے کیا جاتا ہے، کیا سیکھا جاتا ہے، پوری پلے لسٹ آپ کو بتا دی. لیکن کچھ باتیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے. میرے میں اور آپ میں ایک بنیادی فرق ہے. آپ کا سوال، آپ جو سوال کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر سے جواب نہیں ڈھونڈ سک رہے. میں آپ کے ہی سوال میں سے آپ کو ہی جواب دے رہا ہوں. فرق صرف یہ ہے، آپ کو وہ ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں ہائے میں 25-30 میں گزارا کیسے کروں. آپ یہ نہیں، آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا کہ بالکل 25-30 میں گزارا نہیں کرنا، لیکن کچھ اور کرنا ہے. آپ وہ چیز دیکھ نہیں پا رہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کامیاب اور جو لوگ کم کامیاب ہیں ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہر کوائن کے 2 سائڈیں ہوتی ہیں. وہ کوائن کی ایک سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک پیچھے بھی سائڈ ہوتی ہے. قرآن پاک میں آپ کو پتا ہے میری انسپریشن آتی ہے قرآن سے. ٹھیک ہے، بیہیویئر میں نے پڑھا، اکنامکس پڑھی، سوشل سائنس، اینتھروپولوجی، سوشالوجی، اسپرچویلٹی، بڑا کچھ پڑھا، لیکن انسپریشن میری قرآن سے آتی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی. آپ کو یہ تکلیف تو نظر آ رہی ہے 25-30، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آسانی ہے. آپ کو وہ آسانی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اور اگر آپ مجھ سے ایک رویہ پوچھیں نا کامیاب اور ناکام لوگوں میں، وہ یہی رویہ ہے. ناکام آدمی ہر آسانی میں سے بھی ناکامی جواب ایکسکیوز ڈھونڈے گا، اور کامیاب آدمی ہر ناکامی سے بھی ایک اپرچونٹی کو ڈھونڈے گا. تو قرآن پاک پہ تو چلے میں غلط ہو سکتا ہوں، ہزاروں لوگ غلط ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بیسٹ آف کریشن ہے. اللہ نے مسلمان بنایا، خدا ہے. قرآن کو ہی پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل ریئل لائف کی اپنی کاؤنسلنگ کے کیس کی ہزاروں دفعہ دے چکا ہوں، پھر دیتا ہوں. میرے پاس ایک شخص آیا، خیر اس کے ساتھ میں بڑا اس کو میں موٹیویٹ کرتا رہا اپنا انٹرپرینرشپ کا کام کرنے کے لیے. لیکن اس کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ اس کے گھر والے وہ سارے کے سارے جاب پیشہ تھے، تو وہ اس کو ڈراتے تھے، اور وہ اکیلا تھا، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا. پھر کہتا ہے فائنلی کہ آپ مجھے دعا بتائیں میرے لیے آسانی ہو جائے. میں نے خیر اسے ایک دو دعائیں بتائی. میں نے کہا اللہ سے دعا کر تیرا رزق بڑھ جائے، تجھے آسانی ہو جائے، تیرے گھر کے خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شادی ہوگی، اس کے بعد 2 بچے اس کے ہو گئے، تو اس طرح تو بیٹھا رہے گا تو ساری زندگی یہی کرتا رہے گا. گھر بھی علیحدہ نہیں لے سکتا تھا اب ذرا اس تنخواہ میں. خیر اس نے دعا شعا پڑھنی شروع کر دی. کچھ ہی عرصے میں بڑا پریشان آیا، کہتا جی وہ کیا دعا آپ نے بتائی تھی، میری تو نوکری چلی گئی. میں نے کہا مبارک ہو. کہتا جی مبارک کس چیز کی دے رہے؟ میں نے کہا دعا قبول ہوگی. کہتا دعا کیسے قبول ہوگی، وہ تو رزق بڑھانے کی دعا تھی. میں نے کہا بھائی یہی تو دعا قبول ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا ہے اس نوکری میں تیرا رزق نہیں بڑھنا،
جس نوکری کو چھوڑنے کے لیے تجھے 4 سال لگ گئے تو چھوڑ نہیں پا رہا، اللہ نے وہ خود ہی تیرے لیے آسانی کر کے تجھ سے چھڑوا دی. اب تجھے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کام کر تاکہ تیرا رزق بڑھے. اور بالکل ایسا ہی ہوا، اس نے کام شروع کیا اور اس کا رزق بڑھ گیا. اب یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتے، بعض دفعہ ہماری دعائیں ہی قبول ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے شاید آپ کی دعائی بھی قبول ہو رہی ہو، آپ کی ماں کی دعا قبول ہو رہی ہو. اگر 25-30 ہزار میں آپ کا گزارا ہوتا رہتا تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتے. آپ 25-30 ہزار میں گزارا کرتے رہتے، زندگی ایسی گزار دیتے. اب کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اور اسی سوال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ شاید آپ کے لیے کوئی ایک راستہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہی تو جواب ہے کہ ہاں نہیں ہونا تنخواہ میں گزارا، کچھ کر لو. شاید آپ کو اس سے موٹیویشن آ جائے. تو جن لوگوں کے 3-4 بچے ہیں ان کو کس نے کہا ہے کہ وہ 25-30 ہزار میں گزارا کریں؟ ان کو چاہیے کہ اپنا کام کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ نے آپ کو چوائس اس چیز کی دی ہے. میرے پاس ابھی بھی ویسے یہاں پہ میرے سامنے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے 10-12-14 ہزار روپے کی نوکری کرتے تھے اور آج مہینے کے اندر وہ 10-12 لاکھ روپیہ کماتے ہیں 3-4-5 سال کے اندر. تو میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں ایسی بات نہیں آپ سے کہہ رہا، یہ ایسے ہی ہے. اگر وہ آپ کا گزارا ہو جائے تو آپ وہ کریں گے. شاید آپ کی ماں کی دعا ہو، شاید آپ کی اپنی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مشکل میں ڈال کے آسانی آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں نا ہر چیز کی 2 سائڈیں ہوتی ہیں. آپ نے کس سائڈ کو دیکھنا ہے یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. ہاں یہ ڈیڈ اینڈ بھی ہے، لیکن اگر یہ ڈیڈ اینڈ نہ ہوتا تو ہر بندہ اس کے آگے گزر جاتا فنش لائن پہ. اگر سارے ہی فنش لائن پہ گزر جاتے تو کامیابی کیا ہوتی؟ یہ ڈیڈ اینڈ تو اس لیے ہے کہ 99 لوگ اس کو دیکھ کے رک جائیں گے. ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہ نہیں یار میں اتو لنگنا ہے، وہی تو لیڈر ہے. اگر یہ ڈیڈ اینڈ نہ ہوتا سارے گزر جاتے. کامیابی اگر اتنی آسان ہوتی کہ سارے کامیاب ہو جاتے تو پھر کامیابی چاہیے کسے تھی؟ تو وہ میری وہ جو روڈ ٹو سکسیس شاہراہ کامیابی کتاب ہے اس میں یہ بات وہ 90 92 93 کی شاید 94 کی کتاب ہے، اس میں بھی میں نے یہ لکھا ہوا ہے. سوری یہ جو KFC والا ہے، کینٹکی فرائڈ چکن والا کارنر جس کو چکن کھا کے دیکھو، چکن کھا ہر بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور فائنلی 1008 لوگوں کے نہ کے بعد ایک بندہ اس کو ملتا ہے جو اسے چکن جس کو پسند آتا ہے، جو اس کے پارٹنرشپ کرتا ہے. اور وہاں پہ کینٹکی کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک پہلا ریسٹورنٹ شروع ہوتا ہے جہاں پہ یہ چکن بکنا شروع ہوتا ہے. اور آج KFC کتنی بڑی دنیا کی چین بن چکی ہے. اب یا تو وہ شخص $90 کو لے کے اللہ کا شکر ادا کر کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ اس نے اس میں سے اپرچونٹی ڈھونڈی اور وہ اپرچونٹی اس نے اپنی خود ہی کشتی جلا دی کہ اس نے چیک ہی پھاڑ دیا. تو یہ بھی آپ کے لیے موقع ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی جاب چلی جائے یا بالکل ہی گزارا نہ ہو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو لوگوں کا. ری ایکٹیو وہ ہوتے ہیں جب جاب چلی جائے گی پھر آپ ریئیکٹ کریں گے، یا جاب ملے گی نہیں تو ریئیکٹ کریں گے. پرو ایکٹیو وہ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ جاب چلی جائے، اس سے پہلے کہ بھوک آنی شروع ہو جائے میں خود ہی کچھ کر لوں. تو بی پرو ایکٹیو، اللہ پہ بھروسہ کریں. رازق وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس اختیار یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا رزق لینا کیسے ہے. رزق اس نے ہر حال میں دینا ہے. حدیث کہتی ہے کہ اپنے حصے کا رزق کھائے بغیر کوئی مر نہیں سکتا. رزق ایسے پیچھے آتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے نا، اسی طرح رزق بھی ڈھونڈتا ہے. تو سوچنے والی باتیں ہیں یہ. تو اسی طرح یہ آپ سوچیں. اس سے بڑھ کے میں آپ کو کیا جواب دوں؟ پاکستان میں زیادہ آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار ہے، ان کے بچے ہیں. بھائی یہی تو کیس ہے.
یہی تو کیس ہے، یہی تو میں چیخ رہا ہوں اتنے دہائیوں سے کہ گزارا نہیں ہوگا، اپنا کام کریں۔ تو آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو میں سولوشن دے رہا ہوں وہی سولوشن آپ بھی لے لیں تو آپ اور میرا ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی۔ اگر آپ کی ول آ جائے تو طریقے بڑے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، کتابیں میں نے آپ کو لنک بھیج دی ہیں، طریقے آپ کو مل جائیں گے کچھ نہ کچھ کرنے کے۔ لیکن اس سوال کا جواب کے لیے پہلے اپنے بلیفز کو ٹھیک کیجئے۔ جزاک اللہ۔